ایک ہی گھر میں ہم 5 فیملیز رہتی ہیں، شور بھی ہوتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن میں نے سیکھ لیا کہ حالات نہیں، ہمارا حوصلہ ہماری زندگی بدلتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سسٹر، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ آج یہاں میں شام میں بھنڈی بنانے لگی تھی، تو اپنی بھنڈی کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ مجھے بتانا کمنٹ کہ بھنڈی آپ کس طرح بناتی ہیں، اور اپنی کچھ دل کی باتیں آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنے ہیں اینڈ تک، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ بھنڈی کس طرح بناتی ہیں، اور آپ بھی کیا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہوتا، بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھے اس جوائنٹ فیملی میں اس طرح میری شادی ہو جائے گی۔ بس انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن جو رب کرتا ہے نا وہ بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلے پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے اس جوائنٹ فیملی بھیجا ہے تو کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور مجھے اس بارے میں بالکل نہیں تھا آئیڈیا کہ میں بھی جوائنٹ فیملی کا حصہ بنوں گی کبھی۔ جب میں نیو آئی تھی تب ہم 4 دیورانی جٹھانی تھیں، نیچے کچن، ایک ہی کچن سب کا ہوتا تھا، ابھی بھی ایک ہی کچن ہے، اور ابھی بھی ایک ہی کچن اور واش روم ہے نیچے۔ 4 دیورانی جٹھانی میری نیچے رہتی ہیں، اور اوپر میرا علیحدہ سب پورشن اوپر کمرہ ہے۔ ایک سسٹر نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ سسٹر آپ رینٹ کے گھر میں رہتی ہیں، تو نہیں جی، میں رینٹ کے گھر میں بالکل نہیں رہتی۔ میں اوپر علیحدہ پورشن ہے میرا چھت پہ، اوپر میرا چھوٹا سا کمرہ ہے اور چھوٹا سا ہی واش روم ہے، اور کچن تو آپ نے میرا دیکھا ہی ہے، بالکل سادہ سا ہے، نہ ماربل ہے نہ شلف وغیرہ، ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا کچن میں۔ بس ہسبینڈ سے کہا تھا بس گھر کہ مجھے کچن اوپر بنا دیں، کیونکہ چھوٹے دیور اور میری نند کی شادی ہو چکی تھی، تو میں نے پھر اس کے بعد اپنے دیور اور نند سے کہا، شادی کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ مجھے علیحدہ کچن اوپر بنا دے، کیونکہ اوپر آنے جانے میں سیڑھیوں سے بہت ٹانگیں دکھتی تھی، اور نیچے بچوں کی بہت جھگڑے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہوتا، ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر جھگڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اتنا ذہنی دباؤ محسوس کرتا ہے کہ اس کا غصہ غلط جگہ نکل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب میں پریشان ہوتی تھی تو بچوں پر غصہ نکل جاتا تھا، لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے غصے کو بہتر طریقے سے کنٹرول کروں، اور بچوں کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آؤں۔ یہ کہ میری بیٹی کے اوپر میرا بہت غصہ نکلا ہے، جب میں بہت مارتی تھی اپنے بچوں کو، کسی نے کچھ کہہ دیا تو میں اپنی بیٹی کو بہت مارتی تھی، پھر ہم ماؤں کا غصہ بچوں پہ تو نکلتا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے بہت مار کھائی ہے مجھ سے، اور اب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیوں مارتی۔ اب میں روتی ہوں کہ اللہ میاں، میں اتنا اپنی بیٹی کو کیوں مارتی تھی، کسی کا غصہ کیوں نکالتی تھی میں اپنی بیٹی کے اوپر۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب بھائیوں کی شادی ہو جائے اور حالات اجازت دے تو الگ گھر ہونے چاہیے سب کے اس طرح الگ گھر ہونے سے بہت سے روزمرہ کے اختلافات کم ہو جاتے ہیں، جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، آپس میں پیار محبت رہتی ہے۔ اس سے ہر خاندان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی جگہ ملتی ہے، اور بعض اوقات رشتوں میں محبت اور احترام بھی زیادہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن ہر خاندان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے جو چیز ایک گھر کے لیے بہتر ہے ضروری نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی ویسی ہی ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جوائنٹ فیملی میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں گے وہاں اختلافات بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ جھگڑے کبھی نہ ہوں، بلکہ اصل کامیابی یہ کہ جھگڑوں کے باوجود محبت اور احترام قائم رہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ایک لمحے کا غصہ برسوں کی محبت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اختلاف ہو کوشش کرے کہ بات کو سمجھداری سے حل کیا جائے۔ یہاں میرا تیل بہت زیادہ نیچے گر گیا تھا، میں گرم کرنے لگی تھی اچار کے لیے تیل، تو نیچے گر گیا تھا آدھا۔ دوسروں کی بات سنیں، معاف کرنا سیکھیں، اور دل میں نفرت جمع نہ ہونے دیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر ہم صبر، احترام اور محبت کو اپنا لیں تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مضبوط خاندان وہ نہیں ہوتا جہاں کبھی جھگڑے نہ ہوں، بلکہ مضبوط خاندان وہ ہوتا ہے جہاں جھگڑے کے بعد بھی رشتے ٹوٹنے نہ پائیں۔ اگر آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ کے خیال میں جوائنٹ فیملی کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے اچار بنایا ہے بہت ہی مزیدار، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے، لائک سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔